अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुलासतुन नहव अद-दर्स अर्राबिअ, चौथे सबक के सिलसिले में हाजिर हैं। मुज़क्कर और मुअन्नस का बयान। जिस इस्म में तानीस की अलामत न हो उसे मुज़क्कर कहते हैं। जैसे ग़ुलामुन, अहले अरब में ग़ुलाम के जो है दो माना पर ग़ुलाम को इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ को। एक तो लड़के को भी ग़ुलाम कहते हैं और दूसरा पहले के दौर में जैसे लोग ख़रीदे और बेचे जाते थे और फिर बग़ैर उजरत बग़ैर मुआवजे के सारी ज़िंदगी वो अपने मालिक की जो है वो नौकरी करता था, ख़िदमत करता था, तो उसे भी ग़ुलाम कहा जाता था। तो ग़ुलाम मतलब जो ग़ुलाम का माना और मफ़हूम है कि बग़ैर मज़दूरी के, बग़ैर मुआवजे के, बग़ैर उजरत के ख़िदमत करता रहे, उसे ग़ुलाम कहेंगे। तो ग़ुलाम में तानीस की अलामत नहीं है तो ये मुज़क्कर है। तो तानीस के लिए और जिस इस्म में तानीस की अलामत हो उसे मुअन्नस कहते हैं। जैसे इम्राअतुन, जिसका माना औरत। इम्राअतुन में गोल ता है, तानीस की अलामत है। ज़ुल्मतुन, अंधेरा। ज़ुल्मतुन में भी ता की जो है वो अलामत है तानीस की। तानीस की तीन अलामात हैं। तानीस की तीन अलामतें हैं। नंबर एक, गोलता। जैसे बकरातुन, गाय। सूरह बकरा कुरान पाक में मौजूद है। तो ता जो इसमें गोल आई हुई है ये तानीस की अलामत है, बकरातुन। दूसरी अलामत है मुअन्नस की, अलिफ मकसूरा। कौन सी अलामत है? अलिफ मकसूरा। जैसे बुशरा, या और खड़ी ज़बर जो है ये अलिफ मकसूरा की तानीस की अलामत है। और हमज़ा, अलिफ हमज़ा जो इसम के आखिर में आए तो ये अलिफ ममदूदा कहलाता है और ये भी तानीस की अलामत है। तो तानीस की कितनी अलामतें हो गई? तीन। नंबर एक, गोलता का होना। नंबर दो, अलिफ मकसूरा का होना। नंबर तीन, अलिफ ममदूदा का होना। ये मुअन्नस की अलामत है, तानीस की अलामत है। आगे लिखते हैं फ़ायदा में कि इसके इस्म के आखिर में जिस अलिफ के बाद हमज़ा ना हो, इस्म के आखिर में जिस अलिफ के बाद हमज़ा ना हो या और खड़ी ज़बर हो उसे अलिफ मकसूरा, और जिस अलिफ के बाद हमज़ा हो उसे अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे सुगरा, सुगरा, कुबरा ये नाम हैं। सफ़राउ, हमराउ। सुगरा मना छोटी, कुबरा मना बड़ी। जैसे अकबर और असगर नाम होते हैं। हमराउ, सुर्ख चेहरे वाली। औरत के लिए अगर इस्तेमाल हो तो हमराउ कहा जाएगा, सुर्ख चेहरे वाली, लाल रुखसार वाली और सुर्ख रंगत वाली। और अगर रंग के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो सुर्ख कलर, हमराउ। इसी तरह सफ़राउ, जर्द यानी पीली। मुअन्नस की अक़साम। मुअन्नस की दो किस्में हैं। नंबर एक, मुअन्नस हकीकी। नंबर दो, मुअन्नस लफ्ज़ी। हकीकी और लफ्ज़ी में क्या फ़र्क है? हकीकी मुअन्नस वो है जो जानदार जोड़े में से फ़ीमेल का नाम हो, मुअन्नस हो। यानी जिस मुअन्नस के मुकाबिल में नर जानदार हो वो मुअन्नस हकीकी होती है। जैसे मरअतुन, मरअतुन मना औरत, और ये इसके मुकाबिल जो नर जानदार है इमराउन यानी मर्द, या रजुलन यानी मर्द। और जिस मुअन्नस के मुकाबिल नर जानदार ना हो उसे मुअन्नस लफ्ज़ी कहते हैं। जैसे वरक़ातुन, वर्क़ को कहते हैं वरक़ातुन। क़वाइद और फ़वाइद यानी इसके क़ायदे। नंबर एक, जो अस्मा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल हो वो मुअन्नस ही होते हैं। जैसे उम्मुन, उख्तुन, बिनतुन, ज़ैनबु, मरियमु। यानी ये वो अस्मा हैं जो मुअन्नस के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, तो ये मुअन्नस ही कहलाएंगे।
नंबर 2, बाज़ अस्मा में लफ्ज़न तानीस की अलामत नहीं होती मगर वो मुअन्नस होते हैं, यानी लफ्ज़ी तौर पर उनमें तानीस की अलामत नहीं पाई जाती, उन्हें भी मुअन्नस कहते हैं, जैसे अर्दुन, शम्सुन, दारुन, नारुन वग़ैरह। इस तरह के अस्मा को मुअन्नस समाई कहते हैं। समाई का क्या मतलब है? जैसे अहले अरब से सुनकर हम भी फिर उन्हें मुअन्नस कहने लगे, वो मुअन्नस समाई हैं। अहले अरब जिन चीज़ों को मुअन्नस कहते हैं तो हम उनसे सुनकर फिर हम भी उन्हें मुअन्नस कहते हैं, तो ये मुअन्नस समाई कहलाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई अरबी जो है वो उर्दू सीखने लगे, उर्दू बोलचाल के लिए जब वो लिख रहा हो ये सारी चीज़ें, तो जब वो दूध के दही पर पहुंचेगा तो दही क्या है? दही हम आम तौर पर इसे मुअन्नस लेते हैं, यानी आम तौर पर, हालांकि उर्दू में दही मुज़क्कर समाई है, ठीक है, यानी मुज़क्कर है। उर्दू में हम यानी दूध का दही, 100 रुपये का दही देना, दूध का दही लेना है, दूध का दही जमाना है। तो दही दरअसल क्या है? जो ख़ास उर्दू जानते हैं जो लोग हकीकत में यानी उर्दू से वाकिफ़ हैं अच्छी तरह से, तो वो ये समझते हैं, वो ये जानते हैं कि दही जो है ये मुज़क्कर है। लेकिन आम तौर पर हम जो आम लोग हैं वो दही लेनी है मैंने, दही खानी है मैंने, इस तरह का बोलते हैं। लेकिन अगर वो अरबी जब उर्दू की सही माने में सीख रहा होगा तो वो इसको मुज़क्कर समाई कहेगा कि जो उर्दू बोलने वाले हैं वो दही को मुज़क्कर कहते हैं, तो ये उसके लिए फिर मुज़क्कर समाई कहलाएगा दही। वैसे भी इसको मुज़क्कर ही कहा जाता है उर्दू में। अच्छा जी, और बाज़ अस्मा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों तरह इस्तेमाल होते हैं, जैसे सबीलुन, तरीक़ुन, हालुन, माना इनका सेम है, रास्ता, ठीक है, लेकिन ये मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, मुअन्नस के लिए भी। चौथे नंबर पर है जो इस मुज़क्कर का नाम हो या सिर्फ मुज़क्कर के लिए बोला जाता हो वो मुज़क्कर ही कहलाएगा, चाहे उसमें तानीस की अलामत भी मौजूद हो। जैसे तलहतु, इसमें तलहतु ये नाम है मुज़क्कर का, तो इसमें चाहे तानीस की अलामत पाई जा रही है फिर भी ये मुज़क्कर ही कहलाएगा। खलीफतुन, मुसलमानों का बादशाह, तो ये जो है इसमें भी तानीस की अलामत है लेकिन फिर भी ये मुज़क्कर ही होगा। बाज़ अस्मा जो है वो मुज़क्कर हैं, उनमें तानीस पाई भी जाए तब भी उन्हें मुज़क्कर ही कहा जाएगा। जैसे हुज़ैफ़ा है, हुज़ैफ़ा, तो ठीक है, इस तरह और भी नाम आपको तानीस की अलामत के साथ मिलते हैं, तो वो मुज़क्कर के नाम हैं, तो लिहाजा वो मुज़क्कर ही कहलाएंगे। मुअन्नस की अलामत आपने जान ली। मुअन्नस के हवाले से एक और चीज़, मुअन्नस जो लफ्ज़ी है, मुअन्नस समाई है, उससे मुतल्लिक़ एक और चीज़ मैंने आपके लिए लिखी है समझने के लिए, जानने के लिए कि हम कैसे जानें कि ये मुअन्नस लफ्ज़ी है या मुअन्नस समाई है। तो मुअन्नस समाई और लफ्ज़ी में शहरों मुल्कों के नाम, मुख्तलिफ़ चीज़ों के नाम, हवाओं के नाम, आग के नाम, शराब के नाम और जिस्मानी जुफ्त आज़ा के नाम मुअन्नस लफ्ज़ी और समाई होते हैं, चीज़ों के नाम वगैरह, ठीक है। तो मुअन्नस हकीकी क्या है? जानदार जोड़े में से मुअन्नस का नाम जिसके मुकाबिल में नर जानदार हो। तो इसमें कुछ अस्मा लिखे हैं मुअन्नस हकीकी, मरअतुन, औरत, तो इसके मुकाबिल में नर जानदार है इसलिए ये मुअन्नस हकीकी है। इमराअतुन, ये भी मुअन्नस हकीकी है। हाइदुन, हाइज़ा औरत, ये भी मुअन्नस हकीकी है। निसाउन, निसाउन किसकी जमा है? ये मरअतुन यानी इमराअतुन की जमा है, निसाउन, तो ये भी मुअन्नस हकीकी है। बुशरा, सुगरा, कुबरा, उज़्मा, ये नाम हैं ख़वातीन के। सफ़राउ, हमराउ, अगर इनको नाम के तौर पर लिया जाए तो ये मुअन्नस हकीकी, और अगर सफ़राउ यानी इसको हम वो लें अपना सिर्फ कलर के तौर पर लें तो ये फिर मुअन्नस समाई होंगे। सफ़राउ ये पीली गाय, जैसे बकरतुन सफ़राउ पढ़ा था हमने, अगर इसको हम किसी जानदार चीज़ के लिए इस्तेमाल में लाएँ इस रंग को, कि यानी फ़लाँ पीली, फ़लाँ
جاندار جو ہے وہ چاہے جانوروں میں سے ہو یا انسان میں سے ہو پیلے رنگ والی، تو پھر اس کے مؤنث حقیقی اس کو کہیں گے، اور اگر کلر کے طور پر کریں تو پھر یہ مؤنث لفظی ہوگا، حمراء اسی طرح سرخ کلر والی۔ امن اس کے مقابل میں ابن ہے، اختن اخن اس کے مقابل میں ہے نر جاندار، تو یہ یعنی بہن بھائی ماں باپ، تو یہ مؤنث حقیقی ہے۔ بنتن بیٹی، یہ بھی مؤنث حقیقی ہے۔ ابنتن اس کا معنی بھی بیٹی ہے، اور ابن یعنی بھائی اس کے مقابل، تو یہ بھی مؤنث حقیقی ہے۔ زینب مریم مؤنث حقیقی۔ مرضع دودھ پلانے والی، یہ بھی مؤنث حقیقی ہے۔ ناقۃ مؤنث حقیقی ہے اونٹنی۔ اتان گدھی، اس کے مقابل حمار جو ہے مذکر حقیقی موجود ہے نر جاندار، تو یہ بھی مؤنث حقیقی ہے۔ بقرۃ گائے، شاۃ بکری، یہ بھی مؤنث حقیقی ہے۔ مؤنث لفظی کی طرف آ جائیں، ورقۃ یہ مؤنث لفظی ہے، اس میں تائے تانیث کی علامت بھی ہے، گولتا۔ قراصۃ کاپی، اس میں بھی گولتا ہے تانیث کی علامت، اور صبور وائٹ بورڈ جس پر لکھا جاتا ہے بورڈ وغیرہ، تو یہ بھی مؤنث سمائی، مؤنث سمائی بھی اسے کہتے ہیں۔ کرسیو مؤنث لفظی۔ لغۃ یعنی ڈکشنری۔ یدن عین اذن رجل رکبۃ قدم، تو یہ مؤنث لفظی اور مؤنث سمائی میں نے ایک ساتھ لکھ دیے ہیں۔ صحراء صفراء، ٹھیک ہے، اب اس میں یہاں پر مؤنث سمائی کے طور پر بھی میں نے لکھ دیا ان کو۔ امیاؤ، اچھا یہ امیاؤ کیا ہے؟ اس کا معنی ہے اندھی، تو یہ آپ کا امتحان ہے، مؤنث لفظی میں میں نے اس کو لکھا ہے، تو یہ مؤنث حقیقی ہے یا مؤنث لفظی ہے، سمائی ہے، کون سی ہے؟ امیاؤ، اس کا معنی ہے نابینا یعنی اندھی، تو یہ مؤنث لفظی ہے، سمائی ہے یا حقیقی ہے، ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ حسنہ بہت اچھی، یہ میں نے مؤنث لفظی میں لکھا ہے، یہ ہے یا نہیں ہے یہ آپ کے امتحان پر ہے، آپ نے کمنٹ کے ذریعے مجھے بتانا ہے حسنہ جو ہے یہ مؤنث لفظی ہے یا مؤنث حقیقی ہے۔ اچھا جی، سماؤ اصل میں یہ سماوا ہے یعنی آسمان۔ خمر شراب کا نام ہے۔ غرفت کمرہ۔ دار ارض شمس۔ نار جہنم جحیم سعیر سقر، تو یہ جہنم کے نام ہیں، تو یہ مؤنث سمائی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مؤنث سمائی ہواؤں کے نام، نار کے نام یعنی آگ کے نام، نار جہنم جحیم سعیر سقر۔ سقر جو ہے یہ بھی دوزخ کا نام ہے۔ اچھا قرآن پاک میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، جب جنتی جہنمیوں سے یعنی جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے نا تمہیں سقر میں کون سی چیز لے آئی، جہنم میں کون سی چیز، کون سا کام، کون سا عمل لے کر آیا، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں دیتے تھے، وکنا نخوض مع الخائضین، اور ہم بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کیا کرتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم اس حقیقت کے دن کو جھٹلاتے تھے، حساب کتاب کے دن کو، اس دن کو جھٹلاتے رہے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی، تو مر گئے ہم اور یہاں پہنچ گئے، دیکھ لیا یہ سارا کچھ، تو یہ سقر جو ہے۔ اچھا اس میں آپ نے دیکھا کون سے لوگ جہنم میں پڑے تھے؟ جو کہہ رہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، تو بے نمازی کتنا بد نصیب ہے، نماز پڑھا کریں، نماز کی پابندی کیا کریں، نماز پڑھا کریں آگے۔ اور انہوں نے کون سا دوسرا عمل بتایا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ گئے تھے؟ مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے، کھانے کی جو ہے وہ کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتے تھے۔ تو ایک اور بھی تھا کہ وہ بےہودہ فکر والوں کے ساتھ بےہودہ فکریں کیا کرتے تھے، تو فضول گپ شپ لگانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھا کریں، تاش جوا لوڈو ویڈیو گیمز وغیرہ یہ سب فضول کام، جس سے بھی آپ کو دینی یا دنیاوی نفع حاصل نہیں ہو رہا نا وہ فضول ہے، اسے چھوڑ دیں۔ جس سے بھی دینی یا دنیاوی نفع حاصل نہیں ہو رہا وہ کام فضول ہے، اسے آپ چھوڑ دیں، ترک کر دیں، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو ہواؤں کے نام ریح صرصر باد سموم، اور ملکوں کے نام
تو یہ مؤنث سمائی بھی میں نے ساتھ میں لکھے ہیں، اور دو آپ کے لیے جو ہے وہ سوالیہ نشان ہیں۔ عمیاء حسنا، یہ مؤنث لفظی ہیں، سمائی ہیں یا حقیقی ہیں؟ کمنٹ کر کے آپ نے ہمیں بتانا ہے تاکہ ہمیں بھی کچھ اندازہ ہو کہ آپ سنتے ہیں، پڑھ رہے ہیں، توجہ سے سمجھ رہے ہیں ساری چیزوں کو۔ سبق نمبر 4 مذکر اور مؤنث کی تمرین حل کر لیتے ہیں۔ پہلی تمرین، سوال مذکر اور مؤنث کسے کہتے ہیں؟ ہم نے سمجھ لیا جس میں تانیث کی علامت نہ ہو مذکر ہوتا ہے، جس میں تانیث کی علامت ہو وہ مؤنث ہوتا ہے۔ تانیث کی کتنی اور کون سی علامتیں؟ 3 علامتیں ہیں، ایک گولتا کا ہونا، دوسرا یا اور کھڑا زبر یعنی الف مقصورہ، اور اسم کے آخر میں الف اور حمزہ کا ہونا یعنی الف ممدودہ۔ یہ 3 علامتیں ہیں۔ الف مقصورہ اور الف ممدودہ کسے کہتے ہیں؟ تانیث کی علامتوں کو کہتے ہیں۔ یہاں پر کھڑی زبر ہو تو اسے الف مقصورہ، اور اسم کے آخر میں الف حمزہ ہو تو وہ الف ممدودہ کہلاتا ہے۔ چوتھا سوال ہے، مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ حقیقی وہ ہے جس کے مقابل نر جاندار ہو، لفظی وہ ہے جس کے مقابل نر جاندار نہ ہو۔ دوسری تمرین میں ہے، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف مقصورہ کہتے ہیں۔ نہیں جی، غلط ہے، اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ اچھا جی، میری طرف توجہ دوسری طرف چلی گئی۔ دوسرا سوال جو تھا، مؤنث کے آخر میں ہمیشہ گولتا ہوتی ہے؟ نہیں جی، ہمیشہ نہیں، اکثر کے آگے گولتا ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلیہ قاعدہ نہیں ہے، یعنی یہ علامتوں کا ہونا یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کیونکہ بعض سمائی مؤنث بھی موجود ہیں جہاں تا یعنی گول تا والی علامت بھی نہیں ہوتی، پھر بھی وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ تمرین نمبر 3 کی طرف آ رہے ہیں ہم۔ تمرین نمبر 3، الف جزیہ، مذکر اور مؤنث الگ الگ کیجیے۔ چلیں جی ٹھیک ہے، الگ الگ کرتے ہیں۔ نمبر 1، القرآن۔ القرآن، ایک تو یہ معرفہ ہے، الف لام اس میں داخل ہے، اور پھر اس میں کوئی تانیث کی علامت ہے؟ کوئی علامت تانیث کی اس میں نہیں پائی جا رہی، نہ گولتا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، اور نہ یہ ہواؤں کے نام میں سے ہے، اور نہ آگ کے نام میں سے ہے، اور نہ جسمانی جفت اعضاء کے ناموں میں سے ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ مذکر۔ القرآن مذکر، تو یہ مذکر ہے۔ نمبر 2، اسامۃ، یہ مذکر حقیقی ہے۔ نمبر 3، شمس، سورج، مؤنث سمائی۔ نمبر 4، بیت، یعنی گھر۔ بیت کیا ہے؟ گھر، مذکر ہے، علامت تانیث اس میں نہیں پائی جا رہی۔ ولد، لڑکا، یہ بھی مذکر ہے، علامت تانیث یعنی گولتا، الف ممدودہ، الف مقصورہ اس میں نہیں پایا جا رہا، تو یہ مذکر ہے۔ نمبر 6، زینب، یہ اسم علم ہے، عورت کا نام ہے، مؤنث ہے، تو اس کو مؤنث حقیقی کہیں گے کیونکہ اس کے مقابل نر جاندار بھی ہے۔ نمبر 7، دارن، یعنی گھر، اسے مؤنث سمائی بھی کہتے ہیں اور مؤنث لفظی بھی کہتے ہیں، اور اسے مذکر میں بھی شمار کیا جاتا ہے۔ دارن مؤنث بھی کہتے ہیں، یہ متفرق ہے، یعنی مؤنث بھی کہا جاتا ہے، اسے مذکر بھی کہہ دیتے ہیں، اور مؤنث لفظی بھی کہتے ہیں، سمائی بھی کہتے ہیں۔ نمبر 8، امن، یہ مؤنث حقیقی ہے، امن۔ نارن، اور ہم نے سنا تھا آگ کے ناموں میں سے وہ مؤنث سمائی ہوتے ہیں، تو یہ نارن کیا ہے؟ مؤنث سمائی ہے۔ نمبر 10، خلیفۃ، مسلمانوں کا بادشاہ، تو یہ کیا ہے؟ مذکر ہے، کیونکہ اس میں مذکر ہے، یعنی مذکر کا ہی یہ نام ہے، چاہے اس پہ تانیث کی علامت ہو تب بھی اسے مذکر ہی کہا جائے گا۔ رجل، مرد، اس میں یہ ظاہر ہے اس کے مقابل میں فیمیل ہے، تو یہ مذکر حقیقی ہے۔ شاتن، یہ مؤنث حقیقی ہے، اس کے مقابل نر جاندار موجود ہے، شاتن یعنی بکری۔ درج ذیل اسماء میں سے مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی الگ الگ کیجیے۔ اچھا جی، ناقتن، یعنی اونٹنی، اس کے مقابل نر جاندار ہے اونٹ، جمل، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے۔ نمبر 2، رجل، ٹانگ، اس کے مقابل ہے نر جاندار، یہ ہم نے سنا تھا جسمانی اعضاء، جفت اعضاء جو ہیں
انہیں مؤنث سمائی کہتے ہیں، تو یہ مؤنث سمائی میں سے ہے رجلن، مؤنث سمائی کہیں گے اس کو۔ نمبر 3 صحراء، میدان، اس میں الف مقصورہ ہے یا الف ممدودہ ہے؟ اس میں الف ممدودہ والی علامت ہے، تو یہ مؤنث سمائی ہے، میدان، ریگستان۔ نمبر 4 بقرۃن، یہ مؤنث حقیقی ہے، اس کے مقابل نر جاندار بھی ہے، اس میں تا جو ہے وہ گول تا والی تانیث کی علامت بھی ہے، تو یہ مؤنث ہے اور مؤنث حقیقی کی قسم میں سے ہے۔ دارن، مؤنث لفظی، دارن مؤنث سمائی، دارن مؤنث سمائی، دارن اس کو زیادہ تر مؤنث سمائی میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ نمبر 6 مرضعن، دودھ پلانے والی، مرضعن دودھ پلانے والی، اس کے مقابل نر جاندار ہے یا یہ بے جان چیز ہے؟ نر جاندار ہے، تو یہ مؤنث حقیقی کہلائے گی، مؤنث حقیقی۔ آ جاتے ہیں جی نمبر 7 پر امرأتن، عورت، یہ بھی مؤنث حقیقی ہے۔ نمبر 8 عینن، آنکھ، تو یہ کیا ہے؟ مؤنث حقیقی ہے، لفظی ہے، سمائی ہے۔ جسمانی جفت اعضاء کے نام مؤنث سمائی ہوتے ہیں، تو یہ ان میں سے ہے، تو یہ نمبر 8 عینن کیا ہے؟ مؤنث سمائی۔ نمبر 9 ابنتن، یعنی بیٹی، ابنن کے مقابل ابنتن، تو یہ مؤنث حقیقی ہے۔ نمبر 10 ہندن، انڈیا، ہند، مؤنث سمائی ہے۔ لغتن، یہ تانیث کی علامت بھی ہے، اس میں یہ مؤنث لفظی ہے، ڈکشنری انگریزی میں کہتے ہیں جسے، مؤنث لفظی۔ نمبر 12 فاطمۃ، مؤنث حقیقی۔ نمبر 13 اتانن، مؤنث حقیقی۔ 14 صغریٰ، مؤنث حقیقی۔ 15 حائدن، مؤنث حقیقی۔ 16 خمرن، شراب، شراب کے نام ہم نے سنا تھا، ہماؤں کے نام، شراب کے نام، ملک و شہروں کے نام اور کچھ چیزوں کے نام مؤنث سمائی ہوتے ہیں، تو یہ خمرن مؤنث سمائی ہے۔ نمبر 16 کیا ہے؟ مؤنث سمائی۔ آپ کا سبق یہ پورا ہوا۔ الدرس الرابع، مذکر اور مؤنث کا بیان اچھی طرح سے یاد کیجیے۔